سورة البقرہ آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ لفظی ترجمہ ہے یا اے الذین، جو لوگ آمنوا ایمان لائے، استعینوا مدد طلب کرو، بھی سے الصبری صبر، اور الصلاۃ نماز، انا بے شک اللہ تعالی عز وجل مع ساتھ الصابرین صبر والوں کے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ نبی علیہ السلام بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ اسی طرح نماز استسقاء، نماز حاجات بھی نماز سے مدد چاہنے کی صورتیں ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے قدرت اور علم سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ رب العزت ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ صبر کی تعریف اور بیان فرمائی گئی کہ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا، اور صبر کے معنی ہیں کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر کی قسمیں جو ہیں علماء نے دو بیان کی ہیں۔ ایک بدنی صبر ہے، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ دوسرا ہے طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے 10 فضائل کا خلاصہ جو ہیں وہ درج ذیل ہے کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ سورہ انفال میں ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ سورہ زمر میں ہے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ سورہ معجم الکبیر حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ صبر کرنے والے رب ذوالجلال کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں صبر کرنے والے کو اللہ رب العزت کا محبوب قرار دیا گیا ہے، اور الصبر نصف الایمان مستدرک ابن حاکم میں ہے کہ صبر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔
اسی طرح فرمایا گیا صبر کنز من الکنوز الجنہ کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ صبر کرنے والوں کی خطائیں جو ہیں یہ مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح صبر جو ہے ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا، علماء نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خود ہی صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی گی کہ اللہ رب العزت کو یہ دونوں چیزیں پسند ہیں، تو اللہ کے پسندیدہ بندے ان سے جو ہے اللہ رب العزت کے وسیلے سے، یعنی اللہ رب العزت کو ان کا جو ہے واسطہ اور ان کو وسیلہ بنا کر مانگنا یہ دین میں ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو بھلائی میں، پرہیزگاری میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ہے دین میں، اور یہ مدد کرنا جو ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح حدیث کو دیکھا جائے تو ایسی بہت سی حدیث ملتی ہیں جس میں صبح کی عبادت سے استعانت حاصل کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ شام کی عبادت سے استعانت یعنی مدد حاصل کرو، کچھ رات رہے کی عبادت سے استعانت حاصل کرو، علم کے لکھنے سے استعانت یعنی مدد حاصل کرو، سحری کے کھانے سے استعانت حاصل کرو، دوپہر کے سونے سے استعانت و صدقہ سے استعانت کرو، حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو۔ تو اس طرح قرآن نے حکم دیا کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں قیمتی چیزوں کو مسلمانوں کے حوالے کیا تاکہ قیامت تک وہ اس سے مدد حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی نصرت انہیں نصیب ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔